بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ آج کی ہماری اس سنی کانفرنس کے روئے رواں مہمان خصوصی جانشین حضرت علامہ توسوی حضرت مولانا علامہ عبدالغفار صاحب توسوی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت اقدس میں کہ وہ اپنے ارشادات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ تمام حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے اتے زور نال درود شریف پڑھ لو۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة تکون للنجاة وسیلة ولعلو الدرجات کفیلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، محترم المقام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں تے عزیزوں، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز نوں کلمات حق کا بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سچا غلام بناوے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت طیبات عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ جتنے حضرات تسی تشریف فرما ہو بڑی محبت تے عقیدت نال تشریف لے آئے ہو، اللہ تعالیٰ تمام حضرات دے مال اچ، رزق اچ، اولاد اچ، گھر اچ، ایمان اچ، جان اچ، زندگی اچ برکت عطا فرماوے۔ اللہ تعالیٰ پاک پیغمبر دی ساری امت دی حفاظت فرماوے، پوری امت دی اصلاح فرماوے، پوری امت تے رحمت برکت نازل فرماوے۔ اللہ تعالیٰ تمام باشندگان پاکستان نو جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت، اطاعت، خلفائے راشدین، مہاجرین انصار، پاک پیغمبر دی جماعت، صحابہ کرام دی محبت تے اتباع تے پیروی نصیب فرماوے۔ میرے دوستو، میں کنے پہلے بڑے بڑے علماء، فضلاء، اکابر، اسلاف،
مشائخ بزرگان نے دین دا خطاب بیان تقریراں تساں سن چکے ہو. انہیں دے بیان دے بعد میں سمجھدا میں ناچیز دے بیان دی کوئی ضرورت نہیں. میں بابرکت مجلس دے اندر صرف اپنا نام لکھواون واسطے کھڑا تھیاں. میری حاضری لگ ونجے. بڑے عرصہ دراز دے بعد تساں کیویں پتہ نہیں بھول گئے ہو. ولا میں کچھ یاد کیتے وچ چند گلاں میں تساں حضرات دے سامنے عرض کر کے میں اپنی بات کو جلدی مکیساں. نماز 6 بجے پڑھسوں. یہ صوفی حضرات انہاں دا وضو جلدی ترٹ ویندے. انہیں کو تساں پکڑی رکھا ہے. میرے دوستو، اللہ پاک نے قرآن مقدس وچ اعلان فرمائے کہ کائنات دے اندر سب کنے بہترین لوگ وہ ہیں جنہیں وچ 2 صفتاں موجود ہیں: ایمان تے اعمال صالح، اچھے چنگے عمل. این ایت دا پہلا مصداق پاک پیغمبر دی امتی چن سونے پاک پیغمبر دے صحابہ جنہیں دا ایمان بھی کامل اعمال بھی کامل. اساں جڑے 15ویں صدی دے لوگ ہیں، سارا ایمان بھی ناقص تے اعمال بھی بولو نا. بس ناں دے اساں مسلمان ہن رہ گئے ہیں. مسلمان 2 قسم دے ہیں. ایک نسلی مسلمان، بہن اصلی مسلمان. نسلی کئی کو آدن تے اصلی کئی کو آدن. نسلی مسلمان وہ ہیں جڑے آکھدن اساں اس واسطے مسلمان ہیں جو ساڈا ابا مسلمان ہا. اساں اس واسطے مسلمان ہیں ساڈا دادا مسلمان ہا، پردادا مسلمان ہا. یہ کوئی کمال دی بات نہیں. نسلی مسلمان ہونا کوئی کمال دی بات. بہن اصلی مسلمان جنہیں کلمہ پڑھے، اپنی پوری زندگی قرآن و سنت دے تابع کر دیتی ہے، یہ اصلی مسلمان ہیں. میرے دوستو، میں یہ بھی تھائیں عرض کر دیواں، اساں جتنے بندے ودے ہیں، میں تساں کوشش چینے بندے سارے پاس پیسہ ہووے، مال ہووے، زمین ہووے، جائیداد ہووے، کاروبار ہووے، ملازمت ہووے، حکومت اقتدار ہووے، علماء موجود ہیں. قرآن دی ایک آیت وچ نہیں لکھا کھڑا
جو قبر تے قیامت چ او بندہ کامیاب راسی جندے کولو پیسے زیادہ ہو سن قرآن وچ کوئی نہیں. قبر تے قیامت چ بندہ او کامیاب راسی جندے کولو زمین زیادہ ہو سی قرآن وچ کوئی نہیں. قبر تے قیامت چ او بندہ کامیاب راسی جنہ کاروبار وڈا ہو سی تجارت زیادہ ہو سی ملازمت اچھی ہو سی قرآن مقدس وچ نہیں. قبر تے قیامت چ او بندہ کامیاب راسی جن کولو وزارت ہو سی صدارت ہو سی حکومت ہو سی اقتدار ہو سی اللہ دی قسم ہے قرآن مقدس وچ موجود نہیں. قرآن وچ دو چیزیں دا ذکر ہے ایمان تے اعمال چھکیا کو. یہ دوہیں چیزاں ساریاں کمزور ہیں. ایمان کمزور اعمال کمزور. وہ تو بلکہ حدیث وچ موجود ہے. میں کئی دفعہ تقریریں بیان کیتے کرنا. جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم. اللہ تعالیٰ تھوڑی شکل کو نہیں لیدا تھوڑی صورت کو نہیں لیدا تھوڑے حسن کو نہیں لیدا تھوڑے جمال کو نہیں لیدا تھوڑی جائیداد کو نہیں لیدا تھوڑے مال کو نہیں لیدا. پاک پیغمبر نے فرمایا وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ تعالیٰ تھوڑے دلی کو دے دا اخلاص کو دے دا اعمال کو دے دا جو سونے عمل کرن والا جوان کونے. میں تو دعوت ردان تسا امیر ہو غریب ہو وزیر ہو فقیر ہو حاکم ہو پبلک ہو جری جماعت نال تعلق رکھ دے ہو جس نیت نال آئے ہو میرے پیارے دوستو سارے بندے خدا دے دروازے تے آؤ. سارے بندے خدا دے دروازے تے گردن جھکاؤ. اپنے عقیدے دا خیال کرو عمل دا خیال کرو. میرے پیارے دوستو کل دنیا کنے ونجو کامیاب تھی کہ ونجو دنیا کنے ونجو کامران تھی کہ ونجو دنیا کنے ونجو خالق کائنات نو راضی کر کے ونجو دنیا کنے ونجو. میرے پیارے دوستو اپنے گناہ کنے توبہ کر کے ونجو توبہ استغفار کر کے ونجو. جب دنیا کنے ونجو اللہ دے سامنے پیش تھی وہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب دے توالی میری مغفرت فرما لے وے. بس ساری تقریر ہی جائے توالی علمی چھوئے میں عالم نہیں. علماء دیوبند میرے استاد ہیں میں انہیں نہ خادم ہاں تساں تمام بزرگیں دوستیں نہ خادم ہاں. ممبر رسول دوتے ہیں میری کوشش یہ ہوندی ہے ایسی گفتگو تے کلام میں کراں موت دے بعد جری میں کو آپ کوئی نفع تے فائدہ دیوے مخلوق دا بھی نفع تے فائدہ ہوئے. ہدایت او میرے رب دے ہاتھی چے او نہ تواڈے ہاتھی چے نہ میرے ہاتھی چے وہ خالق کائنات دے ہاتھی چے دیوے یا نہ دیوے. میں ملک دے اندر روز تقریر کرنا یہ ایسا ملک ہے اتھا قرآن پڑھنا ہی جرم ہے قرآن سناونا بھی جرم ہے قرآن و سنت دے مطابق مسئلہ دسنا ہی جرم ہے. میں چند دن تھین لئیے تقریر ون کی تھی ہے بندے میں کریں مسئلہ پوچھے دوران تقریر بندے پرچاں لکھے دن مشرک واسطے مغفرت دی دعا دی اجازت ہے. توجہ کتی بیٹھے ہو
میں لوگوں کو آخی یہ علماء دا مسئلہ نہیں، یہ خالق کائنات اپنی کتاب وچ بیان کیتے جو مشرک واسطے مغفرت دی دعا دی اجازت نہیں۔ تساں توجہ کیتی بیٹھے ہو؟ پورے قرآن دی میں یہ آیت پڑھیے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ انہا ترجمہ میں کیتے تو خالق کائنات نے فرمائے مشرک واسطے دعا دی اجازت نہیں اگرچہ تواڈے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ انہوں تے میرے تے پرچہ کر دیتے نے۔ توجہ کیتی بیٹھے ہو؟ ایک بندہ اتھائیں ودے لئے دے علاقے وچ انہاں کنٹرول نال تعلق ہے، ہوں اطلاع کیتی ہے جو این روافض دی طرف تے اہل بدعت دی طرف اشارہ کیتے، پتہ نہیں کو کی میں پتہ لگے۔ اتو جڑے حضرات بیٹھن انہیں کہ پرچہ کر رہے ہو، وہ سنتے بیٹھے ہو، پرچہ تھی گئے۔ ڈی پی او صاحب دے پاس میری رپورٹ پہنچی ہوں، انہیں پتہ نہیں 288 کیتے یا میں تو جاننا نا، انہیں کہ نہیں 295 لو جو اے بندہ پوری زندگی جیل اچ رہے۔ وہ سنتے بیٹھے ہو؟ یہ تو رہا قانون ہے، آدھار کھاتا ان جری رپورٹ لکھ دیں، یہ کوئی صحیفہ آسمانی نہیں ہوتا، وہ تواڈے بندے لکھیں دیں، میرے بندے نہیں ہوندے۔ ہوں ڈی پی او دا نا ہی میرے خیال ہے میں چاہواں چاہ نہ چاہواں وقت پرچہ تھی ویسی تو ساں گھر لگے ہوئے سو وقت میں کو پکڑے سن پیچھو، حالانکہ اساں توسوی بالکل مدلل اصلاحی تقریر کریں دے ہیں۔ یہ بات اساں ضرور آدھے ہیں جو ساکون نبی سائیں کنے جرا دین آئی دیتے، نبی دی جماعت دیتے، یہ نبی سائیں کنے دین لے کے کہیں دیتے، ٹھیک ہے آکو ڈرو نا، وہ تو پرچے مرچے کے کئی تھے کھڑن وقت بیا تھی سی تو کوئی حرج نہیں۔ جی میں نبی سیندہ اپنی امت تے احسان ہے، اللہ دی قسم ہے، ایمیں پاک نبی دی جماعت دوی ساڑو تے احسان ہے۔ یہ قرآن سارا صحابہ لکھے، نبی سے لکھ دے کوئی نہ ہن، لکھویں دے ہن، لکھن والے کون ہن؟ صحابہ دی تعریف کرنا ہی جرم ہے۔ نبی سائیں کنے حدیث کہیں سنوئے 23 سال، دیدار کہیں کیتے، جہاد کہیں کیتے، پیغمبر دے پٹھے کٹھے کھانا کہیں کھا دے، نبی دے کٹھے سفر کہیں کیتے، قرآن تے حدیث پیغمبر دی وفات دے بعد دنیا میں پھیلایا کہیں ہے۔ دنیا دے اولیاء صحابہ دے شان تے علم تے کمال تے بزرگی تے مقام تے مرتبے دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
دوستو تساں سنیا ہو سی آخری زمانے چ مہدی آونے سنے وے بلکہ میں تے کو دسی ونجا جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا زمانہ حضرت مہدی دا زمانہ ہکو زمانہ ہو سی میرے پیارے دوستوں میں مہدی دی آمد دا قائلہ مہدی کو میں منے دا حدیث موجود ہے لیکن دو گلاں پکائی ون حضرت مہدی آسی مہدی آمد دے کا تھا قائل ہے حضرت مہدی دا مقام دے شان دے درجہ اچھائے اسا منے نہیں آئے حضرت مہدی حضرت حسن دی اولادی جو سی اے باتی پکائی ون دوجی گلی پکائی ون حضرت مہدی حضرت نبی دی دا امتی ہو سی اے گلی پکائی ون دوجی گلی پکا حضرت مہدی آسی مہدی دا مقام دے شان دے درجہ بہت اونچا لیکن اللہ دی قسم مسلمانوں مہدی دا مقام دے شان دے درجہ صحابہ دے برابر نہ ہو سی صحابہ دا مقام مہدی کنے اونچا پوری دنیا نے علماء کٹھے کر رہو پوری دنیا نے اولیاء کٹھے کر رہو پوری دنیا نے میرے پیارے دوستو ابرار کٹھے کرو اللہ دی قسم ہے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ دا مقام تمام اولیاء کنے اچھا صرف نبی دے پاک پیغمبر دی جماعت دا شان صرف انبیاء کنے گھٹے سارے اولیاء کنے ودھے یہ بات اساں کرنے ہیں باقی میں کنے پہلے ایک بات حضرت فرمائیے توجہ کی تھی بیٹھے ہو کہ ثقیفہ بنو سعدہ دے اندر حضرت علی دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی صدیق دے حد تے بیعت کی تھی ثقیفہ بنو سعدہ دے اندر فرمانے پان اگر علی نہ منے دا اساں صدیق کو نہ منوہا پھر علی اگر صدیق کو نہ منے دا اساں وتی صدیق کو منوہا وہ سن دے بیٹھے ہو اگر شاہ علی صدیق کو نہ منے دا اساں پھر علی کو بھی منے دے ہیں لیکن صدیق کو اساں وتی منوہا حضرت علی دے ابے نے نبی صحیح کو نہیں منیا اسا منے بولو صدیق دا مقام بہت اچھا ہے یہ نبی صحیح نہ بچپن دا ساتھی ہے خدا کو انہوں تے اعتبار ہے تے محمد مصطفیٰ صحیح کو بھی انہوں تے اعتبار ہے یہ ہجرت والی رات ان نبی صحیح نے کٹھے ایجو گیا ہا جیرے ویلے ہجرت والی رات سارے کافر پاک نبی دے گھر دا محاصرہ کیتی کھڑے ہن توجہ کیتی بیٹھے ہو تلواراں لئی کھڑے ہن سارے قبائل کٹھے ہن میرے پاک پیغمبر نے اپنے بستر تے حضرت علی کو سمایا فرمانے علی میری چادر اوڑھ کے سو جا اطمینان آرام کر جڑے کافر میرے دروازے تے موجود ہیں انہیں امانتاں میرے پاس موجود ہیں امانتاں دیویں چاہ واپس آپ مدینہ منورہ چلے آویں میرے پیارے دوستو آپ نے فرمایا میں پیغمبر جا رہے ہیں آپ نے دروازہ کھولا کفار دے سر دوتے مٹی سٹی سارے کافر اندھے ہو گئے میرے پاک پیغمبر انہوں نے محاصرہ دے وچوں تشریف لے گئے سیدھے رات کو صدیق دروازے دوتے پہنچن جو خدا دا آرڈر تے حکم ہی ویا وان کے دستک دیتی ہے میرے پیارے دوستو حضرت صدیق دوڑ دانا تے آدانا میرے دروازے تے رات دے ٹائم کنڈا کھٹکھٹاونے والا کول میرے دروازے تے رات کو دستک دینے والا کول میرے دروازے تے رات کو آواز دینے والا کول میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ابو بکر صدیقہ انا محمد الرسول اللہ میں صدیق میں پاک پیغمبر میں تیرے دروازے دوتے موجود ہاں میرے پیارے دوستو حضرت صدیق نے جلدی نال دروازہ کھولا بہرحال
حاضرتین عرض کرن یا رسول اللہ رات دی تاریکی دے اندر کیویں تشریف لے آئے ہو؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ابو بکر صدیقہ مینوں خدا دا حکم ہویا میں مکہ چھوڑ لیواں چلا جاواں میں مدینہ دی طرف ہجرت کر کے چلا ونجا۔ حضرت صدیق عرض کرن یا رسول اللہ میرے واسطے کیا فیصلہ، میرے واسطے کیا حکم؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا صدیقہ جس رب نے میں محمد دا فیصلہ کیتا ہوں تیرا فیصلہ ہی نال کیتا، میں کو خدا دا حکم ہے میں بھی چل ونجا تے تینوں رفیق سفر ساتھی بنا کے نال لے جاواں۔ ہن اتھائیں تھوڑا جہاں تو غور کر، نبی سائیں جڑے میرے گھروں چلن بستر دوتے حضرت علی کو سمائے نے، کہ کو سمائے نے تے نال فرمائے نے یہ جڑے کافر بہر آئے کھڑن انہاں جا امانتاں میرے پاس موجودن ڈیویں چاہ تے چلیا آویں۔ میرے دوستو یہ پاک پیغمبر نے مخلوق دا امانتاں حضرت علی دے حوالے کیتن، لوگو مخلوق دا امانتاں پھر علی دے حوالے تے خالق دی امانت محمد الرسول اللہ یہ ابو بکر صدیق دے حوالے آئی۔ مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، خلافت راشدہ۔ ساری دنیا نو حکم اے ہوئے تسا میرے پاک پیغمبر دے دروازے تے جاؤ، میرے پاک پیغمبر کو حکم ہے تساں صدیق دے دروازے تے جاؤ، ایک رفیق سفر نال لے جاؤ، ساتھی بنا کے لے لاؤ جاؤ۔ وارے ابو بکر صدیق تیرا شان، ساری کائنات دے مسلمان نے گھر میرے پاک پیغمبر دا کلمہ آیا، تو او خوش نصیب آدمی تیرے گھر کلمے والا پاک محمد الرسول اللہ آپ آیا۔ اندی قسمت دا مقابلہ کوئی امتی لوگ منن یا نہ منن تسا غور نہیں کیتا۔ میرے پیر علی دے بستر تے سمامن والا قصہ، حضرت علی دے بستر تے ٹھکامن والا قصہ اللہ دی قسم ہے قرآن مقدس موجود نہیں وے۔ حضرت صدیق تے صدیق دی غار والا قصہ اللہ کو ایسا پسند آیا قرآن مقدس بیان کر دیتا۔ میرے پیارے دوستو قرآن جرا بندہ پڑھ تھی جرے ویلے اس مقام دیا سی اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ حضرت صدیق دی رفاقت یاد کرے سی تے ان حق کی دعائی ضرور فرمے سی۔ نبی سینا بچپن دا ساتھی ہے، ان اللہ مانا، توجہ کی تھی بیٹھے ہو؟ کافر غار دے دہانے تے پہنچ گئے، صدیق پریشان تھی گئے۔ نبی سے فرمائے صدیق لا تحزن ان اللہ مانا، پریشان غمگین نہ تھی، اللہ سارے نال ہے۔ یہ نہیں فرمایا ان اللہ معی، اللہ میرے نال ہے، یہ نہیں فرمایا ان اللہ مانا، اللہ سارے نال ہے۔ صدیق کو نال پیغمبر شریک کیتے، یہ قرآن دی آیت دسے نہیں کھڑیے کہ یہ صدیق نبی کنے جدا نہ راسی نال پکا۔ جی میرے پاک پیغمبر دوتے ہیں خدا دی حفاظت دا پہرا، اللہ دی قسم مسلمانو ایمین نبی دے واسطے نال اے صدیق دوتے بھی خدا دی حفاظت دا پہرا۔ قرآن دی آیت دسے نہیں پئی ہے نالے جو صدیق نبی کنے جدا نہیں ہو سکدا۔ یہ دنیا چ نبی دے کٹھے، قبر چ نبی دے کٹھے، حشر چ نبی دے کٹھے تے میدان قیامت جنت چ نبی دے۔ تیرے پاکستان دے لوگ منن یا نہ منن، یہ ہن 1500 سال دے بعد آدن حضرت علی خلیفہ بلا فاصلے یاد رکھیں۔ ساری دنیا صدیق دی دوست پڑے، صدیق خلیفہ پہلا، ساری دنیا صدیق دی دشمن بنے، صدیق خلیفہ پہلا، ساری دنیا صدیق کو من لے وے، صدیق خلیفہ پہلا، ساری دنیا صدیق کو نہ منے، صدیق خلیفہ پہلا، ساری دنیا سنی بنے، صدیق خلیفہ پہلا، ساری دنیا رافضی بنے، صدیق خلیفہ پہلا۔ اللہ دی قسم ہے ساری پہلی خلافت ٹھوک کے کھڑی ہے، کوئی ہلا ہی نہیں سکتا۔ پورے
ہے سچ ہے اچھا میں ہی گل تو سگنے پوچھدا ہوں تساں چکوال دے بندے میں کو سیانے نظر دیو یہ پہلے نمبر دوتے ہیں خلیفہ بلا فاصل کون بنے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے نمبر دوتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے نمبر دوتے ہیں سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ تے چوتھے نمبر دوتے ہیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دا نمبر کتنا ہے ٹھیک کیا کو یہ کھڑے آدن خلیفہ بلا فاصل یہ سچ کھڑے آدن جھوٹ میں نا جھوٹ نہ آکھ بانگ اوہڑے جری سچی نبی دے فرمان کنے ثابت ہے یہ تو آدن تو تفرقہ نہیں تقریر کر رہے نہیں یہ تو کوئی تفرقہ نہیں سنی اذان اوہڑے جری سونے پاک نبی پڑھائیے نبی سے دے موزن بانگے 10 سال پاک پیغمبر دی مسجد اذان دیتی ہے سنی اوہ بانگ دیندن وچ ٹوٹ کے گھڑ گھڑ کے کوئی نہیں ملیں دے ہونا چاہیے انہیں کنے پوچھو تسا مدت دے کھڑے آدھو حضرت علی خلیفہ بلا فاصلے پیر علی پہلا خلیفہ بنے بولو سارے آکھو اچھا اگو قیامت تک میرے پیر علی دے پہلے خلیفہ بنن دا کوئی امکان باقی ہے وہ تو وقت گزر گئے انہیں کو آکھو تو آکو ملنگ بنن دا کوئی فائدہ تھا انہیں کنے پوچھا ہے یہ دکان کٹی کھڑے ہو اپنی تو آکو کیرا فائدہ تھے تساں کڑائی امام باڑے جھاتی پا کے نہیں ویکھیا جڑے ویلے خلیفہ بلا فصل دا جملہ دن ایک کھریاں تے ایلیاں اتو تے چاتی پیرا دن زور پورا لے دن یہ صدیق نے پہلی خلافت کھسے دے ہوں من ایک کھریاں چاون نال تے زور لاون نال ہن شاہ علی پہلا خلیفہ بن دے کر سکتے ہو تھوڑی حکومت دنیا دی کوئی حکومت کچھ کر سکتی وہ تو فیصلے آسمان تے تھین جرا پہلا خلیفہ بننا ہو بن گئے تے پاک نبی دے کٹھے سم گئے دنیا نہ کوئی امتی صدیق دے مقام تے شان ان دے نصیب دا مقابلہ نہیں کر سکتا باقی تو من یا نہ من میرے پاک پیغمبر نے اپنی وفات کے 5 دہاڑے پہلے اپنے صحابہ دے سامنے تقریر کی تھی فرمائے نے میں تمام لوگوں دے احسان دے بدلے دے چکا ایک بندہ زمین تے رہ گئے ان دے احسان دا بدلہ میں نہیں لے سکیا ان دے احسان دا بدلہ انہوں میدان قیامت اللہ تعالیٰ آپ عطا کرے سی وفات کے کتنے دن پہلے بولو نا آپ کو تکلیف آئی 14 دن حضور بیمار رہن بیماری دی حالت تکلیف آئی آپ نے تقریر فرمائیے فرمیندن مال احد انتنا شدن الا وقد کافیناہو ما خلا ابا بکر سروتے کہیں نہ احسان نہیں مہر کے احسان نے بدلے دے چکا سوائے حضرت ابو بکر صدیق دے حضرت ابو بکر دا سروتے احسان یکافہ اللہ بہا یوم القیامہ یہ ابو بکر صدیق دے احسان نہ بدلہ انہوں میدان قیامت یہ خدا عطا فرمیسی محسن کائنات امام الانبیاء خود اعلان فرما گئے باقی تو من اپنا سر بن صدیق دا کچھ نہیں کر سکتا اللہ نے اندھی قبری پیغمبر کے جدا نہیں رکھی نبی دے کٹھے سنبھالی تیس وہ قادر ہے کہ کوئی نا تو سا کریں توجہ نہیں کی تھی کہ 2 حضرات ان نبی دے نال تمام صحابہ کنے علیحدہ دفن کیوں ہیں توجہ ہے اللہ پاک نے کائنات دے لوگوں کو مشاہدہ کرایا وہ دنیا والے لوگوں یہ 2 جوان جرے میرے پاک پیغمبر دے کٹھے دفن ہیں میں خدا دے بھی محبوب ہیں میرے پاک محمد مصطفیٰ دے محبوب ہیں اللہ پاک نے کائنات دے لوگوں کو دکھایا وہ دنیا والے لوگوں جو میں خدا دا میرے پاک پیغمبر دیتے حفاظت دا پہرا
ایویں نبی دے واسطے نال صدیق فاروق دے تے بھی میں خدا دی حفاظت دا پہرا اللہ پاک نے کائنات دے لوگوں کو مشاہدہ کرایا وہ دنیا والے لوگوں میرے پاک پیغمبر دی وفات دے بعد میرے پاک پیغمبر دے امتی میرے نبی دے دروازے تے آسن آکے درود سلام پیش کرے سن جرا بندہ میرے پاک پیغمبر دے دروازے تے آسی انال صدیق فاروق دے دروازے تے بھی آسی جرا صدیق فاروق دے دروازے تے ناسی میرے پاک محمد دے دروازے تے بھی نپی آسی ان دے آون دی ضرورت نہیں آگے تو من نہ من صحابہ دا نقصان نہیں یہ تو موت دے بعد پتہ چل سی جو کیا کر کے آئی باقی میں کوڑے لیبل شیبل لوگ لائی بدن نال اگر تو توجہ نال بیٹھے جی میں صدیق دا انکار کریں دن یہ میرے پیر علی دی بھی کتابیں توہین کر لیتی نے کہ تیرے کو وقت ہوئے میرے پاس ٹائم ہوئے تو میں تے کو دساں جی میں صدیق نال انہاں دا تعلق نہیں فاروق اعظم نال تعلق نہیں حضرت عثمان نال تعلق نہیں پیر علی نال انہاں دا کوئی تعلق نہیں پیر علی ساڈا امام ہے ساڈا رہنما ہے ساڈا مقتدا ہے ساڈا پیشوا ہے حضرت علی نمازی ہن حضرت علی حاجی ہن حضرت علی غازی ہن حضرت علی قرآن دے کاری حافظ ہن پیر علی دی رات مسلط تے گزر دی آئی میں ایران دی کتابیں پڑھے میرے پیر علی رات دن دے اندر 1000 رکعت نماز نفل دی روزانہ ادا کرے لیان آج رات کو امام باڑے دی کندھ کنے ایویں جھاتی پا کے وکھا ہے ڈکا کتی ملنگ اٹھی کے نفلی کڑے پڑھ دن انشاءاللہ ہی کی نہ لبسی ہین شود محب لیکن مسیح پیر نہیں رکھ دے حضرت حسن حسین نمازی ہن حضرت حسن حسین غازی ہن حضرت حسن حسین قرآن دے کاری حافظ ہن بلکہ میں تو ایران دے کتابیں پڑھے کتابی میرے کو سٹیج دوتے موجود ہے 9 محرم 10 دی رات آئی میرے پیر حسین نے کنبے قبیلے احباب تے دوستوں کو کٹھا کیتے تقریر فرمائی نے منتهى الآمال جلد اول صفحہ 342 حوالے دا میں ذمہ دار ہاں اج ذمہ دار نہیں جب تک زمین تے زندہ ہاں ذمہ دار ہاں یاد ہے میرے پیر حسین نے اپنے دوست احباب کو فرمائے وضو بسا زید وضو بنا لیو و غسل کنید غسل تساں کر لیو جامع خدرہ بشوید تسا اپنے کپڑے دھو لو اے تواڈے کفن بن ویسن نمازاں پڑھو قرآن پڑھو این کتاب لکھا کھڑے یادے و تمام آن شبرہ با عبادت و دعا و تلاوت و تضرع و مناجات بسر آوردند حضرت حسین دا کنبات قبیلہ دوست احباب میدان کربلا دے اندر رات کو عبادت پہ کریں دیان دعا پہ کریں دیان تلاوت پہ کریں دیان آجی پہ کریں دیان ذکر پہ کریں دیان انکساری پہ کریں دیان ایران علی کتاب آدی میدان کربلا دے اندر حضرت حسین دے لشکری چو اللہ دے قرآن دی آواز آنی ہے حضرت حسین دے کنبے قبیلے نے حضرت حسین دے احباب نے مشکل تے اوکے ٹیم دے اندر میدان کربلا وچ اللہ دے قرآن دی منزل تلاوت تے رب دی عبادت نو نہیں چھوڑیا
اگر حسینی آئی کتاب تیری میری نہیں آ میرے پیر حسین دے نقش قدم تے چل نمازاں پڑھ قرآن پڑھ تلاوت کر ذکر کر عاجزی کر انکساری کر پیر حسین دے اتباع کر تو سہیں تقریر تے راہ دیو نہ راہ دو بولو سامان سارا میں تھی رکھی پیاں میں تا داں یہ پاکے کو منے نہیں پاکے نے نقش قدم تے چل تو آدھی میں پنجے کو منے نا میں 12 کو منے نا میں پیر علی دی ساری اولاد کو منے نا تو آگو لسے نے سارے 12 امام ہیں میں تقریری لسے نہ ودا تو آدھی سارے 12 امام ہیں میں آدھا خدا دا بندہ حضرت علی دیتا 18 پوترن اللہ دی قسم اے 18 سارے امام ہیں اسے تو زیادہ منی پائے یہ ہوں تیرے کو وقت کوئی نہیں میرے کو ٹائم کوئی نہیں تو سب میں کو آخری ٹائم دیتے میں شاہ علی دے سارے گھرانے دا غلام ہاں تو سب کریں انہیں محبیں کریں سوال کرو جو شاہ علی دا شاہدہ کتنے ہن یہ تو کو نہیں ڈسا سکتے میرے پیر علی کثیر العیال ہن 18 پوتر ہن 17 دھیاں ہن توجہ ہے 4 عورتیں دا کوٹا پورا رکھ دے ہن تو سنجھے میری تقریر تے بیٹھے ہو تو کتنا شاہدہ ہیں انہیں غریب نے ہک کی کوئی نہیں وہ تو کتنا شاہدہ ہیں اس ہوتے ڈر ڈر کے لسے ہیں انشاءاللہ یا ہکا تولا سر لے ویسی میرا پیر علی بڑا طاقتور جوان آ 4 عورتیں نہ کوٹا پورا رکھ دہا حضرت علی چاہ کوئی نہ پیندہ ہا ملے چاہ ہائی کوئی نہ تساں چاہ پی 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 گردے ختم جب تک دیکھ چی مکدی نہیں تساں جی نیوے چھڑے نہیں چاہ کوئی نہیں یہ مکلف کھانے جنہیں تساں کھانے پہ ہو یہ اوہلے کوئی نہ ہن ایمانی قوت زیادہ ہے ان پکا میرے پیر علی 4 عورتیں نہ کوٹا پورا رکھے لیا انہیں 4 عورتیں بھی چو اگر کہیں بی بی دی وفات تھی گئی ہے اور شادی کر کے لے آئے انہیں وفات تھی گئی ہے اور شادی کر کے لے آئے انہیں وفات تھی گئی ہے اور شادی کر کے لے آئے میرے پیر علی نے دنیا میں 9 عورتیں نال شادی کی تھی میں لسا سکتا حضرت علی نے 9 عورتیں نال جو شادی کی تھی انہیں 9 بھی پیدا کیا ہا حضرت علی دی جری اولاد پیدا تھائیے کیری بی بی کنے پتر پیدا تھین کیری کنے دھیاں پیدا تھین کیری بی بی کنے پتر بھی پیدا تھین تے دھیاں ہی پیدا تھین میں لسا سکتا حضرت علی نے کس خاندانی شادی کی تھی میں لسا سکتا اس وقت سے جب حضرت علی دا غلامہ حضرت علی دے گھر دا بھی غلامہ تے حضرت علی دی اولاد دا ہی غلامہ تو سائن کنے پوچھو جو شاہ علی دے جو 18 پتران تو اکو انہیں دے نا آندن تو اکو 2 حضرات دے نا لسے سن حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما انہیں ایک بیا بھائی بھی آ انہیں دا نام محسن جرہ بچپن فوت تھی گیا ایک بھائی دا نام ابو بکر توجہ ہے سوتیلا بھائیا بے دنہ عمر بے دنہ عثمان لیکن یہ میں تو کو پیا ڈسے نا یہ ڈوڑے پڑھانا لے جماعت تو کو نہ ڈسے سی یہ کیا وعد یاد ہے آواز آئی وہ کتھو رویہ دے پیچھو کچھ ہوئے تو نہ چاہمیں جیں پڑھنا لے تے جیں سارے علاقے کی مثال مشہور ہے اندھی اندھا ملا تے ہکو جھگا گلیا جیں سننا لے تے جیں پڑھنا لے کوئی پوچھنا لے کوئی
میں اتھیں تھوڑے علاقے بیان ایک دفعہ کیتے جو انہیں کو حضرت علی دی قبر دا پتہ کائی نہیں کہ پیر علی کتھا دفن ہے. یہ سنی میرے پیچھے لگ گئے جو ڈسا کتھا دفن ہے. میں کہ بھائی وہ کوڑ پہ مرن دن انہیں کہ کوئی نہیں پوچھتا. اسا ایک سچی گل دسے نا تو سارے پیچھے لگ وے نے. انہیں کو شاہ علی دی قبر دا پتہ بولو نا, حضرت علی دے ابے دا نام دا پتہ, پیر علی دے پترے دے نام دا پتہ. یہ تو میں دسا سکتا جو میں نے غلام ہاں, میں تو سارے کو منے نا اور کئی دفعہ میں تو کو دسے, لیکن تساں یاد کتھا کریں دے ہو. میں پاک پیغمبر دے سارے گھر ہنے نا غلام ہاں, میرے پاک پیغمبر دا شہر گھر والا سارے کو منے نا, نبی دے 3 پترن سارے کو منے نا, 4 صاحبزادان سارے کو منے نا. میرے پیارے دوستو, حضرت ابو بکر صدیق پاک پیغمبر دا سہرا, حضرت فاروق اعظم پاک پیغمبر دا سہرا, حضرت عثمان پاک نبی دا دوہرا داماد, حضرت علی نبی دا داماد, میں سارے کو منے نا. میرے پیارے دوستو, حضرت ابو بکر صدیق دے 3 پترن تے 3 بیٹا سارے کو منے نا. حضرت سیدنا فاروق اعظم نے 9 پترن یا 10 پترن سارے کو منے نا. حضرت عثمان نے 10 پترن سارے کو منے نا. حضرت علی دے 18 پترن سارے کو منے نا. حضرت حسن دے 12 پترن سارے کو منے نا. حضرت حسین دے 11 پترن سارے کو منے نا. حضرت زین العابدین دے 11 پترن, حضرت امام محمد باقر دے 5 پترن, حضرت جعفر صادق دے 9 پترن, حضرت موسیٰ کاظم دے 35 پترن. حضرت انس بن مالک نے 10 سال پاک پیغمبر دی خدمت کی تھی, اے حضور دا خادم خاص ہے. انہیں 80 پترن, 2 بیٹے ہیں, 100 کنے زیادہ پوتے تے پوتیاں. ان نبی سے نہ غلام ہیں, اسا انہیں نہ غلام ہیں, وہ خدا دا بندہ. اے منندن 5 تے 12 کو سنی منندن سائرے کو. یہ تو میرے نال رابطہ قائم کرے تے میں تو کوئی نہیں نہ ہی دساں, لیکن تو کتھا رابطہ قائم کرے نہیں. یہ بھی ہوں تو سے تھکے تے نہیں بیٹھے, ایک ہاتھ کھڑا کروں چاہ جرے حضرات تھکے بیٹھے ہو. بس تقریباً کو 8-10 بڈھے تھکن, باقی انشاءاللہ قابو ہیں. جرے ویلے تساں تھک سو میں بند چکرے ساں نالے جو تساں روزانہ تو ساری پکڑی چ نہیں آنے, کدہیں کدہیں آنے. جرے ویلے ساری مرضی اکسی اساں چھوڑے سوں, حالی تو تساں پکڑے پہ ہو. میرے دوستو, یہ پاکیں کو منن والے اساں ہیں. حضرت علی سادہ امام ہے, سونا صدیق اکبر سادہ امام ہے, حضرت فاروق اعظم سادہ امام ہے, حضرت عثمان سادہ امام ہے. یہ اہل بیت حضرت حسن حسین زین العابدین محمد باقر جعفر صادق موسیٰ کاظم علی رضا محمد تقی علی نقی حسن عسکری, یہ سارے راہبرن. اساں انہیں کو مننے جنہیں تیرے مد مقابل کھڑن, انہیں دا انہیں نال تعلق کہیں نہیں. وہ سن دے بیٹھے ہو. میں مدینہ منورہ گیا ہوں, تھا تحقیق کی تھی ہم کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ دی قبر کتھا ہے. میں کو دسے نے ایونا دی قبر ہے, نال حضرت حسن دی قبر نال ہے, نال حضرت زین العابدین دی قبر ہے, حضرت توجہ کی تھی بیٹھے محمد باقر دی قبر ہے, جعفر صادق دی قبر ہے. میں تحقیق کر رہا ہوں. حضرت علی دی اماں دی قبر اتھا جنت البقیع دے احاطے موجود ہے, میں دیکھ آیا. وہ سن دے بیٹھے ہو. یہ تحقیقاں اساں پہ کریں ہیں, یہ ڈوڑے پڑھا والی جماعت کو تو پتہ نہیں لگتا. یہ تھیں ڈوڑے چ مست ہیں. نال ایک گل تو کوئی تھیں میں دسی ونجا اگر توجہ نال بیٹھے ہو. یہ سادہ فقہ دا امام ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. کیتے تا امام ہے بولو نا. یہ ایران دے کتاب وچ لکھا کھڑے جو حضرت امام ابو حنیفہ جعفر صادق دا شاگرد آ, بلکہ کتاب تھی میرے کو لاتھی تھی. میں ہوں شارجہ گیا ہم, شارجہ دبئی عجمان, اتھو ہی میں کتاب لے آیا, نویں پرانی ہے. انہیں جعفر صادق دے شاگردیں دی فہرست لکھی کھڑی ہے.
میں جلے ویلے وہ فہرست پڑھیے اللہ دی قسم ہے جعفر صادق دے سارے شاگرد اہل سنت والجماعت نے ایک بندہ ملنگ کائے نہیں بھی جلدے پڑھا تو جواب نہیں ملے اس واسطے لوگ سنت ناراض ہیں جو اس سارا حال یہ توسوی دسے دے کھڑے ہیں ہن امام ابو حنیفہ اہل سنت والجماعت ہا استاد بھی بولو نا بلکہ میں حوالہ پڑھدا ہوں توری تسلی متا نہ تھی وے آبلیت روافظ دی کتاب تو بیان کر حضرت جعفر صادق نے کئی کو پڑھایا ایک کتاب آدھی واستفاد منه العلم جماعت من آیان الائمت و آلامہم جن جعفر صادق نے استفادہ کیتا تعلیم حاصل کی تھی بڑے امام مشہور لوگ مشہور آدمی وہ خدا دا بندہ انہیں دا نا تو لسیا یادے مثل یحییٰ ابن سعید الانصاری و ابن جریج و مالک ابن انس و ثوری و ابن عیینہ و ابی حنیفہ و شعبہ و ایوب السختیانی و غیرہم آدھے جنہاں جعفر صادق نے تعلیم حاصل کی تھی حضرت یحییٰ بن سعید نے تعلیم حاصل کی تھی ابن جریج نے تعلیم حاصل کی تھی مالک ابن انس نے تعلیم حاصل کی تھی سفیان ثوری نے تعلیم حاصل کی تھی ابن عیینہ نے تعلیم حاصل کی تھی امام ابو حنیفہ نے تعلیم حاصل کی تھی حضرت شعبہ نے تعلیم حاصل کی تھی ایوب سختیانی نے تعلیم حاصل کی تھی میرے پیارے دوستو یحییٰ بن سعید انصاری سنی ابن جریج سنی مالک ابن انس سنی سفیان ثوری سنی ابن عیینہ سنی امام ابو حنیفہ سنی حضرت شعبہ سنی ایوب سختیانی سنی جعفر صادق دے سارے شاگرد سنی میں توسوی اعلان کرنا جعفر صادق استاد بھی سنی یہ میری کتاب نہیں میں تے تیرے دکھالن واسطے شار جائی چک لے آیا اور یہ اس علاقے دے اندر لبنان تے بیروت اتھیں چھپیے ان اے دسا کو تساں دعا کرو ہا جو خدا سلامت خوش رکھے ان توسوی خاندان کو عربی پڑھن فارسی پڑھن علماء دیوبند نے پڑھائے یہ سنی کو سنی کتاب وچ مسائل لکھتے ہیں سا کو سارے کتاب وچ مسائل لکھتے ہیں اساں دعا دے مستحق توسوی حاصل کے کوئی نہ تقریر سن دے ہو یہ مار کئی سن دے پیچھے یہ دعا نہیں کریں دے یہ بد دعا کریں دے یادن یہ توسوی مرن آتے جی چھوٹے آ جو سارا حال یہ کھڑے لسیں بھلائی دا بدلہ برائی توجہ کی تھی بیٹھیں امام جعفر صادق تے امام ابو حنیفہ کٹھے باندیان ہی کی مجلس دے اندر ایران دے کتاب اج لکھا گڑے حوالے دا میں ذمہ دار ہوں سنی پیارا میرے دلائل دا فکر نہ کری میری بات دا فکر نہ کری میرے بیان دا فکر نہ کری میری تقریر دا فکر نہ کری سنیو میں اپنے دلائل تے بات تے تقریر دا آج ذمہ دار نہ کل ذمہ دار نہ مہینے تک ذمہ دار نہ سال تک ذمہ دار نہ دوستو جو کچھ بیان کیتے جا کرے ساں جب تک توسوی زمین تے زندہ موجود ہیں اپنے دلائل تے بات تے تقریر دے ذمہ دار ہیں لیکن ہدایت میرے رب دے ہاتھی چے ڈیوے جا نہ ڈیوے ان جعفر صادق اہل سنت تھا مسجد نبی چ نمازاں پڑھن مسجد نبی چ رہ گئے وفات مدینہ منورہ تے یہ انہیں نے ابے دا نام محمد باقر کیا نام ہے وہ بھی اہل سنت تھا یہ دوئیں تابعی ہیں حضرت امام ابو حنیفہ تابعی حضرت جعفر صادق تابعی حضرت امام محمد باقر تابعی میں صحابہ دا غلاماں تے تابعین دا بھی غلاماں تے تبع تابعین دا بھی غلاماں دل تو میرا آدھے جو اگوئی میں ایک گھنٹہ تو کو لے چلاں تو سن تھکے تری بھی بیٹھے چلو پہ یا بس سکروں بولو میں توڑے واسطے پہلے تو میں پمفلیٹ پیا چھپینا ہم حدیث میں چاہنا ہم جو میں
پمفلٹ دی شکل ہی چھاپ کے تے تقسیم کران، لیکن وہ تساں نہ لیو ہا، میں کو تمہارے مزاج دا پتہ ہے، میں بھی یہ حدیث کو کیلنڈر دی شکل ہی چھاپیے، بس یہ حدیث تساں سنی ونجو توجہ نال۔ مختلف جہیں دوتے ہیں سوال کریں رہن جبلی جرے یہ دشمنان صحابہ ہیں، انہیں دلال رشتے ناتے جائز ہیں، کہ میں یہ حدیث کیلنڈر دی شکل ہی چھاپیے۔ جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختارا صحابی، اللہ پاک نے میرا انتخاب کیتا، میرے واسطے میرے صحابہ دا انتخاب کیتا، فجلم اصحاری وجلہم انصاری، انہاں صحابہ چو میرے رشتہ دار بنائے، میرے مددگار بنائے۔ آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ سَيَجِيُّ فِي آخری زمانے قوم، آخری زمانے میں ایک ہی قوم آسی جن تک سون ہم انہیں صحابہ دے نقص بیان کرے تھی۔ آپ نے فرمایا الا خبردار فلا تناکہوہم الا فلا تنکہو الیہم، انہیں لوگوں نہ رشتے ناتے نہ کراہے، نہ رشتے لیواہے، نہ رشتے لیواہے۔ الا فلا تصلوا معہم، انہوں نے کٹھے خبردار نمازہ نہ پڑھائے۔ الا فلا تصلوا علیہم، خبردار مرونجن جنازہ نہ پڑھائے۔ علیہ محلت اللہ نہ تو ایسے لوگوں نے تو خدا دی اللہ نہ تو سی جرے پاک پیغمبر دے صحابہ دے نقص بیان کرے سن۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پیغام پہنچ گیا، سارے بہت بڑے امام ہیں، امام ابو زرع رحمت اللہ علیہ انہیں لکھے، فرمانے لوگو اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلم انه زندیق، جرے ویلے دیکھے کہ جوان کو جو پاک پیغمبر دے کئی صحابی دا نقص بیان پیا کریں دے، جان گھنو جو اے بندہ بے دین ہے۔ مومن مسلمان دے منہ کنے جب ہی نکل سی پیغمبر دے صحابہ دی تعریف نکل سی، مومن نبی دی جماعت دی شکایت نہیں کر سکتا۔ وہ سنتے بیٹھے ہو کئی بندے حضرت امیر معاویہ دے توجہ نال سنی ون، حضرت امیر معاویہ پاک پیغمبر دا سالہ ہے، نبی دا صحابی ہے، تیری پوری زندگی جنڈے کیا کہ حضرت امیر معاویہ دی وہ ہک نماز تے ہک رکعت جیری پیغمبر دی پچھو پڑھیے، یہ حضرت امیر معاویہ دی ہک رکعت تیری پوری زندگی دے اعمال میں تے بھاری۔ تو اپنے نقص تلاش کر اعلان تھی گئے، اللہ فرما لیتے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام نال میرا بہشت جنت دا وعدہ ہے۔ بلکہ اللہ پاک نے صحابہ دے بارے فرمائے یُبَدِّلُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ، میں نے دے غلطے تے کمزوریں کو نیکی نال بدل لیسا۔ یہ کون ہیں؟ چھکیا کو یہ ہوں دل تے میرا دے جو میں یہ تو کو ہک کیلنڈر میں مفت دیتی ونجا جو تسا اپنے مکان دوتے دکان دوتے گھر چلاو برکت تھی وے ثواب تھی وے نشر و اشاعت تھی وے، لیکن میں دیندا نا مطلب خوش تھے بیٹھے ہو تسا وہ جو میں کنے پریس والے پیسے لین، کاغذ والے پیسے لین، لکھائی چھپائی میں کو پوری دنیا ہی پھیلاونا چاہنا، صرف چکوال نہ چھپ در آوے کہ مک ونجے بولو اور تواڈی امداد یہ ہے جو ایک کیلنڈر لے ونجو دکان تے مکان تے لاؤ جڑے پیسے تسا دے وے سو میں کٹھے کر کے وتھک والا چھپے ساں۔ اللہ تعالیٰ تواڈے جان وچ مال وچ رزق وچ اولاد وچ گھر وچ ایمان وچ زندگی دی برکت عطا کرے۔ اے نبی سیدنا خطہ جنات تو آپ نے لکھا ہا کہ ان گھر جنات دی تکلیف ہوئے انہیں سر دے تلے رکھو یا سر کنے لٹکاؤ، اللہ چاسی شفا تھی سی۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی جی والی عدد کل معلوم لک دائما ابدا۔ یا اللہ ساکن نبیاں والے راہ تے چلا، صدیقہ والے راہ تے چلا، شہیدہ والے راہ تے چلا، متقین تے صالحین دے راہ تے چلا۔ یہ جتنے حضرات موجود ہیں ان سب دے جان وچ مال وچ رزق وچ اولاد وچ ایمان وچ گھر وچ زندگی وچ برکت عطا فرما۔ جڑے حضرات ایک کانفرنس پہ کرن تو میں کو بلائے نہیں بھول کے انہیں دے جان مال زندگی گھر ایمانی برکت عطا فرما۔
یا اللہ سا کو پکا نمازی بنا، حاجی بنا، بیت اللہ دا طواف نصیب فرما، عرفات دی حاضر نصیب فرما، پاک پیغمبر دی شہر تے روزے دی زیارت نصیب فرما۔ یہ جتنے حضرات موجود ہیں سب دا خاتمہ ایمان تے فرما، جتنے مسلمان فوت ہی گئے انہیں دے قبروں کو جنت دا باغ بنا، مغفرت فرما، جنت الفردوس عطا فرما، ملک دی حفاظت فرما۔ یہ ٹیکس والے جوان کنے بچا، تو سب کو پتے تو سب ووٹر ہی ہوئے تو سپورٹر ہی ہوئے، ہوں تیرے اکھیں کھلیاں کھلیں۔ اللہ کوئی چنگا بندہ لے آ جرا ملک دا وفادار ہوئے، عوام دا وفادار ہوئے، قرآن تے دین دا وفادار ہوئے، پاک نبی دا سچا غلام ہوئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ۔